जी प्यारे दोस्तों, सफ़र के दौरान अगर सुबह सुबह आपको ताज़ा नान, कीमे वाला या आलू वाला नान मिल जाए, वो भी दही के साथ, और मैं कहता हूँ जनाब क्या बात है। तो मैंने ये तजर्बा किया है जनाब खड़ी शरीफ आज़ाद जम्मू कश्मीर में। तो आज हमारा सुबह का नाश्ता यहीं होगा, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा नाश्ता हम करेंगे यहाँ से, उसके बाद सफ़र का आगाज़ करेंगे। जी प्यारे दोस्तों, आज हम जा रहे हैं मियां मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के दरबार के ऊपर, खड़ी शरीफ। तो वहाँ जाकर आपको बहुत ही खूबसूरत नज़ारे जैसे आप देख रही हैं ऐसी तरह दिखाएंगे, और आपकी लाइफ, आपकी खूबसूरत जो ज़िंदगी है उसके बारे में बातें करेंगे, और आपको भी इससे आगाह करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो का आगाज़ करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलते हैं दरबार के ऊपर, वहाँ जाकर आप हाज़िरी भी करेंगे और आपकी जो ज़िंदगी है उसके ऊपर बात भी करेंगे। शुक्रिया। बस कर मियाँ मोहम्मद बख्शा, मोड़ कलम दा घोड़ा, सारी उम्र दुख नहीं मुकने, वर्क का रह गया थोड़ा। आपका एक और भी शायर है जो बहुत ही शायर पढ़ते रहते हैं अक्सर। आपने अपनी तमाम शायरी में दुनिया को बंद कर दिया है एक डब्बे में, एक कोने में। नीचा नीचा दी अशनाई कोलूं फैज़ किसे नहीं पाया, नीचां दी अशनाई कोलूं फैज़ किसे नहीं पाया, किकर ते अंगूर चढ़िया हर गुच्छा जख्माया। प्यारे दोस्तों, ये शायर मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखे हैं। लिखे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं आपकी नज़र ये दो किए हैं। दोस्तों, मियाँ मोहम्मद बख्श एक सूफ़ी बुज़ुर्ग और पंजाबी पहाड़ी शायर थे। वो ख़ास तौर पर सैफ़ुल मलूक नामी शायरी की किताब के मुसन्निफ़ के तौर पर मशहूर हैं। वो खानका पीर शाह गाज़ी खड़ी शरीफ नामी गाँव में पैदा हुए, जो आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला मीरपुर के करीब वाक़या है। आपका ताल्लुक़ गुजर बिरादरी और दीदार कबीले से था। वो पीर शाह गाज़ी कलंदर दमनी वाली सरकार की चौथी नस्ल से थे, जिन्हें खड़ी शरीफ में सपुर्द किया गया। पीर शाह गाज़ी का खलीफा ख्वाजा दीन मोहम्मद था, और इनके खलीफे मियाँ शमसुद्दीन थे, जिनके 3 बेटे थे, मियाँ भावल बख्श, मियाँ मोहम्मद बख्श और मियाँ अली बख्श। मियाँ मोहम्मद बख्श के आबाओ अजदाद का ताल्लुक़ गुजरात से था, लेकिन बाद में वो आज़ाद जम्मू कश्मीर के ज़िला मीरपुर में आबाद हो गए। वो फ़ारसी ज़बान के शायर थे। कश्मीर के मुख्तलिफ़ हिस्सों में वसी पैमाने पर बोली जाती है। प्यारे दोस्तों, ख़ुद मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अजीम और शान सैफ़ुल मलूक किताब में लिखा है कि उन्होंने ये काम रमज़ान मुबारक 1279 हिजरी और 1833 हिजरी में मुकम्मल किया, और इस वक्त इनकी उम्र 33 वर्ष थी। इसलिए वो 1829 या 1830 में पैदा हुए होंगे। इनकी परवरिश इंतहाई मजहबी माहौल में हुई, और इब्तदाई तालीम घर पर ही हासिल की। बाद में इन्हें अपने बड़े भाई मियाँ बहावल के साथ करीबी गाँव समोल शरीफ में हाफिज़ मोहम्मद अली के मदरसे में दीनी अलूम बिलखसूस अलूम हदीस की तालीम हासिल करने के लिए भेजा गया। हाफिज़ मोहम्मद अली का एक भाई हाफिज़ नासिर था, जो कि मजजूब था और दुनियावी मामलात से किनारा कश हो चुका था। ये दरवेश इस वक्त मस्जिद समोल शरीफ में मुकीम था। मियाँ मोहम्मद बख्श को बचपन से ही शायरी का शौक़ था, और ख़ास तौर पर नूरुद्दीन अब्दुर्रहमान जामी की यूसुफ और ज़ुलेखा को पढ़ने का शौक़ था। मदरसे में अपने ज़माने में हाफिज़ नासिर अक्सर इनसे जामी के अशार की चंद सतरें सुनने की इल्तिजा करते थे, और इसे इस कदर महारत से पेश किया जाता था कि सुनकर हमेशा रूहानी नशा मुब्तला हो जाता। प्यारे दोस्तों, मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह के शायर को समझना हर किसी का काम नहीं है। बच्चे पालन सौखे होंदे, औखे होंदे मापे, पिछली उम्रे इस नुक्ते दी समझ आ जाती आपे। प्यारे दोस्तों, ये जो आपको मैं एक तवीज़ दिखा रहा हूँ, ये मस्जिद का है, जो कि मियाँ मोहम्मद बख्श रहमतुल्लाह अलैह जब मस्जिद यहाँ बड़ी नहीं थी, रोज़ा ओपन करने से, जो ओपन मतलब खुला करने से पहले, तो आप यहाँ पर नमाज अदा करते थे। तो आप इस जगह को एंगल से मस्जिद नुमा बनाकर छोड़ दिया ताकि इसकी याद ताज़ा रहे। अब साइड पर बहुत ही वसी और कुशदा मस्जिद है, जिसमें हज़ारों लोग बैक वक्त नमाज अदा कर सकते हैं। तो ये सिर्फ़ वो जगह है जहाँ पर आप नमाज अदा करते थे। देखिए अल्लाह की कुदरत इस छोटी सी मस्जिद में, कितना बड़ा अल्लाह का प्यारा पैदा हुआ। फिर दोस्तों, यहाँ पर जैसे ज़ायरीन आती हैं तो इस जगह के ऊपर नवाफिल पढ़ती हैं, और यहाँ पर नमाज़ पढ़ने की जो ख्वाहिश रख के आती हैं,
وہ یہاں پہ نفل پڑھتے ہیں اور نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو آپ کی چلا گاہ کی زیارت بھی کرواتا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ جب میں آیا تو یہ چلا گاہ تو بند تھی، یہ ہر کسی کے لیے اوپن نہیں ہوتی، شاید ہو سکتی ہو کہ کسی خاص دن کے اوپر یہ کھلتی ہو۔ تو یہ آپ کی چلا گاہ ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ چلا گاہ پہاڑ کے اس پار ہے، وہاں پر نہیں ہے، بلکہ آپ نے یہاں پر چلا کاٹا تھا، عبادت کی تھی۔ یہ تقریباً کوئی 5-6 فٹ جو ہے نا وہ نیچے ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا جو مرشد ہے پیر شاہ غازی دمنی والے سرکار، وہ آپ کے روزے کے ساتھ یہاں پر مدفون ہیں، اور پیر شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ دمنی والے سرکار حضرت میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد تھے۔ پیارے دوستو، آپ کی دربار کھڑی شریف میر پور سے تقریباً کوئی 7 یا 8 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، اور یہاں پر لوگ ہر روز سینکڑوں کے نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں آتے ہیں اور اپنی دعائیں اور اپنی منتیں پوری کر کے لے جاتے ہیں۔ پیارے دوستو، چلتے ہیں، میں آپ کو ایک پیارا سا شعر سناتا ہوں۔ شیش محل وچ کتا وڑیا اس نوں سمجھ نہ آوے، جیڑے پاسے جاوے اس نوں کتا ہی نظر آوے۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں دمڑی شریف دکھانے کے لیے، اور وہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آپ میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے جو اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں جو چیزیں استعمال کی ہیں وہ دیکھیں گے۔ پیارے دوستو، یہ جو آپ درخت دیکھ رہے ہیں نا، اس کا نام برنا کا درخت ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت میاں محمد بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ہاتھوں سے ان درختوں کو لگایا ہے، اور ان کی خاص بات یہ بھی ہے کہ جب آپ یہاں پر تھے تو اس جگہ پر بہت زیادہ سانپ ہوا کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے لوگ جو ہے نا بہت پریشان تھے۔ تو آپ نے یہ درخت لگائے، اس کے بعد یہاں پر سانپ پھر نظر نہیں آئے، پیدا ہونا بھی چھوڑ گئے۔ تو کہا جاتا ہے کہ برنا کا درخت جس جگہ پر ہوتا ہے تو وہاں پر سانپ پیدا نہیں ہوتے۔ تو اس درختوں کی فضیلت یہ بھی ہے، یہاں سانپ پیدا نہیں ہوتے، اور دوسرا آپ نے ان درختوں کو اپنے ہاتھوں سے لگایا ہے، اور تیسرا اس درخت کی عمر ہے بہت زیادہ لمبی عمر ہے۔ تو چلتے ہیں، میں آپ کو آپ کی استعمال شدہ چیزیں دکھاتا ہوں جو ابھی بھی شاید کسی نے آپ کو نہیں دکھائی ہوں گی۔ جی میرے عزیز دوستو، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ کمرہ ہے جہاں پر میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ اپنی اب بیٹھا کرتے تھے، سویا کرتے تھے، اپنا وقت گزارتے تھے۔ تو ہے تو بند، لیکن میں آپ کو شیشے دکھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ جو آپ کو زوم کر کے صاف کر کے دکھاتا ہوں، یہ سامنے ہے، یہ ہے کوزہ، اور ساتھ چارپائی پڑی ہے، گھڑا ہے جو آپ استعمال کرتے تھے، اور اس کے نیچے جو فرش ہے وہ کچا ہے، جیسے پہلے تھا، اب اس کو صفائی کر کے ڈیزائن کیا گیا، اور چھت جو ہے نا وہ چینج کر دی گئی ہے، پہلے کچی تھی۔ اور یہ تندور ہے، اور تندور کے ساتھ جا نماز ہے، اور کچھ چیزیں اس کے اندر اور بھی پڑی ہیں، جس کا نام شاید میں آپ کو نہ بتا سکوں۔ تو ابھی بھی ان کا یہ دروازہ اور ان کی جو استعمال شدہ چیزیں ویسی کی ویسی پڑی ہوئی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مجھے دیکھنے کا موقع ملا، میں کافی بار آیا ہوں لیکن مجھے یہ دیکھنے کا موقع نہیں ملا۔ اس وقت میں خود بھی دیکھ رہا ہوں، اپنے دوستوں کو بھی دکھانے کی کوشش کر رہا ہوں، تو اچھا لگے گا الحمدللہ، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ پیارے دوستو، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو اولیاء کرام ہیں، جو صوفی بزرگ ہیں، تو ان کی دربار کے اوپر یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جو لوگ زائرین آتے ہیں وہ اپنی منتیں پوری کرنے کے لیے دھاگا، چھاپر یا ہاتھ کلائی سے کوئی دھاگا یا کوئی تالا لگا کے جاتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر ان کی یہ جو دعا مانگ کر یہ باندھ کر جاتے ہیں اور پوری ہوگی تو وہ دوبارہ اس کو کھولیں گے، اور لنگر کے طور پر جو ان سے ہو سکتا ہے صاحب توفیق وہ تقسیم کریں گے۔ تو یہ بھی سلسلہ، جیسے کہ میں آپ کو پچھلے درگاہوں کے اوپر، درباروں کے اوپر دکھا چکا ہوں، تو یہاں پر بھی ایسا ہی ہے، اور یہ سلسلہ تا قیامت ایسے ہی چلتا ہی رہے گا۔ یہ زائرین کا عقیدہ ہے کہ اگر یہ ان کی نشانیاں ہوتی ہیں، دیکھیں تالے لگے ہوئے ہیں یا بہت ساری چیزیں، یہ لگانے سے یا اس کو دوبارہ آ کے کھولنے سے ان کی دلی مراد جو ہے نا وہ پوری ہوتی ہے، لیکن وسیلہ جو ہے نا وہ مرشد کا دیتے ہیں۔ دیوڑی مبارک دیکھنے واسطے اور آپ دا حجرہ دیکھنے واسطے بہت کم لوگ اتنا کے راندے، انہوں کو شاید ان چیز کا اندازہ ہی کہنے کہ اتنا کتنی خاص اور اسپیشل چیز ہے۔ تو یہ جس پچھوں میں درخت دے پہ نا برنا دا درخت ہے، ان دے بارے کچھ 2-4 لفظ مطلب شیئر کرے ساں کہ جتھے ہوئے برنا اتھے پھر کسی ہور نے کی کرنا۔
ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੀਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਜਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਦਰਖਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ہے پئی تو ماشاء اللہ میرے کو شرف حاصل تھے کہ میں جناب کافی دفعہ اتنا پہلے آیا لیکن میں ہون ڈٹھم آپ دا حجرا اور آپ دا جرا کوزا گھڑا تنور وغیرہ اور تلن میں شیئر کیتے تے نال نہ راسو اگے وائن کے تو مزید ڈسکس دے جی پیارے دوستو اس ٹائم اساں میں پہ ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ دی بیٹھک دے اوتے اور ڈے پہ اگو پہاڑ اے چڑھسوں اے وچوں بڑا دشوار رستہ ہے اے اساں پاس کرندی ہوئے ساری کافی سارے جی ٹیم پچھوں ماشاءاللہ وہ بھی آندی پئی ہے تے حال ہی تقریباً سفر تھوڑے جہاں تھے تے میرے کو لگتے تھوڑی سی جی ساہ ہے نا وہ تیز سی نہ پیا ہے کچھ نہ کچھ ہلکا ہلکا تے یہ پیٹ نکے نکے سیڑھیاں نظر آنے پہ سن تاکو یہ سیڑھیاں سا اتر چڑھ سوں او ٹاپ تے ویسوں سیڑھیاں نا جرا سفر ہے وہ سٹارٹ نہ پہ ان سیڑھیاں دی گنتی اساں کرانے کی تھی کیونکہ اتنا ہوش ہی نہیں ہوندا تے بندہ تھک ویندے پہلے تو یہ رستہ ایویں ہوندا ہے کہ بڑا مشکل لیکن ہن انتظامیہ الحمدللہ انہوں نے سیڑھیاں بنا دیتے ہیں میں تو سیڑھیاں چیک کروا دیواں دیکھو اے ایویں ولے کھاندی ہوئے او توڑ تک ویسن اتنے ملتے ہیں اتنے ون کے آرام روز جیو ماشاء اللہ یہ سارے کافی سارے دوست پچھا آندے پہ نے سفر ماشاء اللہ یہ بزرگ بھی ماشاء اللہ جیو 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 جی پیارے دوستو میرے کو بڑا افسوس ہے میں اپنی یہ ریکارڈنگ کرنے کے لیے میرے موبائل کی بیٹری کا اینڈ تھی گئی لہٰذا میں کوشش کرتے کہ جتنا کیپچر تھی سکے میں اپنے دوستاں اپنے براواں تک اپنے یوٹیوب اور فیس بک فیملی تک پہنچانے کی کوشش کراں تا جتنا تھی سکے میں وہ تو کو ریکارڈ کر کے دکھائے تا مزید انشاءاللہ بیٹھک دی ویڈیو وال نیکسٹ ٹائم میں تو کو لکھے سا تو ویڈیو کمی لگی اب محبت کا اظہار کمنٹ سے ضرور کرے سو اب بہت سارا خیال رکھے سو دعا میں یاد رکھے سو اللہ حافظ پاکستان زندہ باد